عالمی سمود فلوٹیلا اسرائیل کے غیر قانونی اور غیر انسانی محاصرے کو توڑنے کی اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ یہ سمندر کے راستے اس محاصرے کو توڑنے کی 38ویں کوشش ہے۔ ہم یہاں درجنوں کشتیوں کے ساتھ بحیرہ روم کے مختلف بندرگاہوں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مشن میں شامل ہونے کے لیے 26,000 سے زیادہ افراد نے سائن اپ کیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور روز بروز بیدار ہو رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے اپنے میڈیا میں کہا ہے کہ وہ سمود میں حصہ لینے والے افراد کے خلاف سخت اقدامات کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ یہ انسانی حقوق کی ایک اور خلاف ورزی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی ہے، جو اسرائیل کی ان کارروائیوں کی طویل فہرست میں مزید اضافہ کرتی ہے جو وہ خاص طور پر فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ مشن خطرناک ضرور ہے، لیکن یہ خطرہ اس شدت کا ہرگز نہیں جس کا سامنا فلسطینیوں کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑتا ہے۔ اس سے قبل کہ فلوٹیلاز جیسے کانشنس، میڈلین اور ہندلہ غزہ تک نہیں پہنچ سکیں، آپ کے خیال میں عالمی سمود فلوٹیلا کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ کامیابی کے امکانات کو کسی عدد میں بیان کرنا نہایت غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ ہم بالکل واضح ہیں اور ابتدا سے ہی واضح رہے ہیں کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیابی کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں، یعنی انسانی امداد پہنچانا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قائم کی گئی راہداری کھولنا اور اسرائیل کے غیر قانونی محاصرے کو توڑنا۔ ہم اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ دانت منہ کے علاوہ بھی چہرے کے کسی حصے میں دکھائی دے سکتے ہیں؟ حال ہی میں بھارت کے شہر پٹنہ کے اندرا گاندھی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک مریض کی دائیں آنکھ میں اس کا اگا ہوا دانت پایا گیا۔ مریض کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر اسے چکتسا وگیان کے سب سے اسامانیہ معاملوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ مریض کی آنکھ سے دانت نکالنے کے لیے 11 اگست کو اس کا آپریشن کیا گیا اور اب وہ سوستھ ہے۔ بی بی سی نے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے مریض اور اس کے آپریشن میں شامل ڈاکٹروں سے بات چیت کی۔ اس رپورٹ میں ہم نے اسپتال کی گوپنیتا نیتی کا پالن کرتے ہوئے مریض کا نام بدل دیا ہے۔ رامیش کمار، کالپنک نام، بہار کے سیوان ضلع کے رہنے والے ہیں۔ 42 ورشیہ رامیش نے پچھلے سال اکتوبر میں اپنے اوپری دانت کے پاس سے خون نکلنے کی شکایت کی تھی۔ دانت آنکھ میں کیسے نکل آیا؟ اس سوال کے جواب میں اسپتال کے OMR وبھاگ کی پرمکھ نیمی سنگھ کہتی ہیں، یہ بڑھتے ہوئے انسانوں میں پائی جانے والی ایک اسامانیہ گڑبڑی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو شریر کے ساتھ ساتھ دانت بھی وکست ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دانت ایسی جگہ پر بننے لگتے ہیں جو سامانیہ نہیں ہوتی۔ آپریشن میں شامل میکسیلو فیشیل سرجن پرینکر سنگھ بتاتے ہیں، ہمارے شریر کی بناوٹ میں کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی سامانیہ جگہ پر بننے کی بجائے الگ جگہوں پر بن جاتی ہیں۔ ان کے انوسار جب بچہ ماں کے گربھ میں ہوتا ہے اور اس دوران چہرہ وکست ہو رہا ہوتا ہے، تب ایسا ہو سکتا ہے کہ دانت بنانے والا تتو بکھر جائے اور شریر کے کسی بھی حصے میں بڑھنے لگے۔ دانتوں کی جڑیں آنکھوں کے نیچے تھیں۔ مانو کھوپڑی میں وہ ہڈی کا حصہ جس میں ہماری آنکھیں استھت ہوتی ہیں آربٹ ککشا گہور کہلاتا ہے۔ سرل شبدوں میں آنکھوں کو گھیرے رہنے والا حصہ ہی آربٹ ہے۔ اس کا نچلا حصہ فلور آف دی آربٹ کہلاتا ہے۔ جب رامیش کمار کا سکین ہوا تو پتا چلا کہ آربٹ پر دانت کی جڑیں ہیں۔ پرینکر بتاتے ہیں، اس معاملے میں دانت کی جڑیں آربٹ آنکھوں کے نیچے میں تھیں، جبکہ اس کا تاج جیسا اوپری حصہ دانت کا سفید بھاگ میکسلری سائنس میں تھا۔ چونکہ یہ دانت اپنی سامانیہ جگہ پر نہیں بنا تھا، اس لیے یہ شریر کے لیے مانو ایک اجنبی یا سندیہاسپد چیز تھی۔ شریر کی رکشا پرنالی نے اس اجنبی وستو کے چاروں اور ایک سسٹ تھیلی بنا دی تھی تاکہ اس کی رکشا ہو سکے۔ اس سسٹ نے پورے میکسلری سائنس کھیتر کو گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے چہرے پر سوجن تھی اور اوپری جبڑے کی ہڈی گل رہی تھی۔ میکسلری سائنس آربٹ اور اوپری جبڑے کے بیچ کا کھیتر ہے۔ آسان بھاشا میں یہ ہمارے گال کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ دانت آنکھ کے آربٹ کے فلور میں بنا تھا جہاں کئی نسیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ ایک کٹھن سرجری تھی۔ جب بی بی سی کی ٹیم رامیش سے ملی تو ٹانکے لگے ہونے کی وجہ سے انہیں بولنے اور مسکرانے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے علاج سے خوش اور سنتشٹ تھے۔ رامیش نے کہا، میری پتنی بہت پریشان تھی اور رو رہی تھی۔
जब पास के गांव वालों को यह बात पता चली तो हर कोई मेरी खैरियत जानना चाहता था, लेकिन अभी मेरे लिए ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। मैं अपने लोगों के बीच फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने और अपनी पत्नी व बच्चे से मिलने के लिए बेताब हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको वीडियो नैरेशन स्टाइल जैसे YouTube डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट में और आसान सी भाषा में एडिट कर दूं?